بنی اسرائیل کا وہ بادشاہ جس نے اتنا عبادت و ریاضت کی، میرے خالق نے اس وقت کے نبی کو حکم فرمایا کہ جاؤ، میں خالق کا اس بادشاہ کو سلام بھی دو اور کہو کہ تم مانگو اور تمہیں عطا کیا جائے گا، تمہاری دعاؤں کو قبول فرمایا جائے گا۔ اللہ کے اس نبی نے جا کر اس بادشاہ کو پیغام دیا کہ خالق کی طرف سے تمہیں یہ تحفہ ملا ہے کہ تم بارگاہ خداوندی میں دعا مانگو، تمہاری دعا کو قبول کیا جائے گا۔ اس بادشاہ وقت نے اللہ کی بارگاہ میں مال زیادہ کی امید رکھی، اولاد بھی زیادہ مانگی، دونوں چیزیں مالک بے نیاز نے عطا فرما دی۔ تو علماء نے لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ اس بادشاہ وقت کو 1000 بیٹا عطا کیا گیا اور اسی کے تحت اتنا مال ہی عطا کر دیا گیا۔ جب ان کے بچے بلوغت کی شرط کو پہنچے تو حکم ربی ہو گیا کہ اپنے وعدے کو پورا کیا جائے۔ تو اس بادشاہ وقت نے ہر مہینے ایک اپنے لال کو جہاد کے لیے مختص کر کے روانہ کر دیا کرتا تھا۔ الغرض کہ ایک ایک کر کے 1000 مہینہ اس نے دین اسلام کی خاطر جہاد کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، دین کے مخالفوں کو مارنے کے لیے جو بچوں کو وقف کر رکھا تھا، تو 1000 بچہ دین اسلام کی خاطر، دین اسلام کو پروان چڑھانے کی خاطر اس نے قربانی پیش کر دی۔ تو جب میرے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کو اس طرح کے واقعات سنائے گئے اور بتائے گئے تو میرے نبی سرکار کو تعجب ہوا کہ اتنا بڑی قربانیاں اور اتنا بڑے اجر ان کو ملے ہیں۔ تو میرے خالق و مالک نے فرمایا، اے حبیب پریشان نہ ہوں، آپ کی قوم میں ہم نے ایک ایسی رات بھی رکھی ہے جسے لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے۔ اگر وہ مومن آپ کا وفادار و حبدار اسی رات کو بیدار رہ کر میں خالق کی حمد و ثنا کرے تو اس کے 1000 بیٹے کی قربانی دینے سے افضل یہ ہوگا کہ وہ دوگانہ ادا کر لے اور توبہ استغفار کر لے، تو میں مالک بے نیاز ان ساروں کے اجر سے اسے زیادہ اجر عطا کروں گا۔